یا رسول اللہ وسلم علیک یا دست بستہ عہد کے سب شہیدوں کو سلام، دست بستہ عہد کے سب شہیدوں پر سلام، خاص کر اے حضرت حمزہ میرے دل پر سلام، خاص کر اے حضرت حمزہ میرے دل پر سلام، دست بستہ عہد کے ہے عہد میں زیب تر جنگی لباس فاخرہ، ہے عہد میں زیب تر جنگی لباس فاخرہ، آپ کو یا مصطفیٰ، آپ کو یا مصطفیٰ، یا شافع محشر سلام، دست بستہ عہد کے مرتبہ اصحاب کا ہے، آپ کے صدقے بلند، مرتبہ اصحاب کا ہے، آپ کے صدقے بلند، آپ پر رحمت خدا کی اے شہ کوثر سلام، آپ پر رحمت خدا کی اے شہ کوثر سلام، دست بستہ عہد کے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، آپ پر غازی عہد کے حضرت حیدر سلام، آپ پر غازی عہد کے حضرت حیدر سلام، دست بستہ عہد کے تھا عہد میں پرچم اسلام جن کے ہاتھ میں، تھا عہد میں پرچم اسلام جن کے ہاتھ میں، حضرت مصعب کو کرتا ہے ہر ایک بڑے کر سلام، دست بستہ عہد کے ہے مزار حضرت حمزہ پہ مجمع آج بھی ہے، مزار ہے مزار حضرت حمزہ پہ مجمع
حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ بھی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں اپنی بے مثال اور لازوال قربانیوں کو پیش کیا اور رہتی دنیا تک عقیدت مند اور ان سے محبت رکھنے والے انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیوں کو، عظیم لازوال قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا. عزیزان محترم، اس جنگ احد کی بے مثال قربانیوں کو کما حق ہو بیان کرنا یہ اپنے بس کی بات تو نہیں ہے. اپنے بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جتنا ہو پا رہا ہے میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی قربانیوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وگرنہ یہ ایسی جنگ ہے، یہ ایسا عظیم معرکہ ہے کہ اسے کم حق ہو بیان کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو تھوڑا بہت سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج میں اس مختصر سے وقت میں جنگ احد کے حوالے سے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے چچا جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت اور جناب سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے. جب آپ نے 50 صحابہ کرام کا قافلہ ایک درے پر، پہاڑی پر مقرر فرمایا اور یہاں جب جنگ چھٹتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آنن فانن میں کافروں پر ایسا وار کیا، ایسا حملہ کیا کہ ان کے بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے کافروں کو مار بھگایا وہاں سے. اور اس کے بعد جو درے پر صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو چکی ہے اور ہمارے مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے اور مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. جب وہ اس درے سے اترنے لگے تو ان کے جو سپہ سالار تھے، ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ہم نے اس وقت تک نہیں اترنا جب تک حضور علیہ السلام خود ارشاد نہ فرمائے یا دوسرا کوئی حکم نہ آ جائے. انہوں نے کہا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جنگ فتح ہو چکی ہے، ہمارے مسلمان جیت چکے ہیں، کافر بھاگ چکے ہیں، اور لہٰذا اب ہمارا یہاں رکنا کوئی میں نے نہیں رکھا، اب چلیے یہاں سے چلتے ہیں. تو کافی صحابہ کرام وہاں سے اتر آئے اس درے سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس ٹائم حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے اور ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، کفار کی طرف سے. وہ ہمیشہ اس طاق میں تھے کہ اس درے سے، اس پہاڑی سے مجھے موقع ملے، یہاں سے میں گھوم کر مسلمانوں پر آ کے حملہ آور ہو. اور یہی ہوا. جب یہاں سے یہ تیر انداز اترے صحابہ کرام، لیکن جو ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر وہ وہاں سے نہیں اترے. انہوں نے کہا کہ میں حضور کے حکم کے بغیر یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا. لیکن کافی صحابہ کرام اتر آئے، چند ایک آپ کے ساتھ رہ گئے تھے. تو یہاں سے ان کو یہ خالی موقع ملا تو خالد بن ولید وہاں سے اپنا قافلہ لے کر، چونکہ آپ بھی تیر انداز سے بڑے، قافلہ لے کر جب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. یہ بہت ہی شدت کا حملہ تھا. اب یہاں پر من گھڑت اور جو جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے نا، پھر انہوں نے یہاں سے قصے کہانیاں شروع کی اور یہاں سے پھر انہوں نے سارا عوام کو گمراہ کرنے کے راستے اور عوام کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے دور کرنے کے انہوں نے پھر طریقے وہ اختیار کیے. اب ہوا یہ جو محدثین کرام فرماتے ہیں، حقیقت
اگر آپ سے بیان نہیں ہو سکتی کم از کم لوگوں کو گمراہ مت کیجیے۔ جب یہ پورا قافلہ کافروں کا یہاں سے حملہ آور ہوا اور یہ حملہ اتنی شدت کا تھا، اتنی زوروں کا تھا کہ مسلمان حیران ہوئے، کیونکہ پیچھے سے یہ سارے کافر حملہ آور ہوئے تھے، سامنے سے تو وہ ان کا لشکر موجود تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سارے بھاگ گئے، لیکن یہ پیچھے سے بہت بڑا قافلہ آیا اور انہوں نے شدت سے حملہ کیا۔ یہ اتنا شدت کا حملہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس شدت کے حملے میں شدید زخمی ہوئے اور آپ پر پتھراؤ کیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور معاذ اللہ آپ کو ایک گڑھے میں، ایک کھڈے میں گرایا گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ٹوپی لوہے کی پہن رکھی تھی، جس کی زنجیریں تھیں، وہ آپ کے چہرہ انور پر پیوست ہو جاتی ہیں اور اتنی گر جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے بھر جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ پریشانی دیکھ کر مزید پریشان ہوئے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہاں دو افواہیں پھیلائی گئیں۔ پہلی افواہ یہ تھی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ صحابہ نے سنا کہ جب حضور جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جن کی محبت میں ہم نکل کر یہاں تک آئے ہیں، جب وہ یہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو اب ہم نے جی کر کیا کرنا ہے؟ اب ہمارا یہاں لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ گھمسان کی جنگ تھی۔ جب یہ افواہ پھیلائی گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اب صحابہ جو حضور کے جانثار تھے، انہوں نے چاروں طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور سارے تیر اور تلوار وہ اپنے جسم پر برداشت کر رہے تھے۔ سارے تیر اور تلوار جتنے بھی برس رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آڑ بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے رہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سینہ تان کر کھڑے رہے، حتیٰ کہ ایک صحابی اتنے ان پر تیر برسائے گئے کہ پورا جسم تیروں سے بھر جاتا ہے، لیکن اس نے کوئی تیر حضور تک پہنچنے نہیں دیا، تو جب افواہ پھیلائی گئی نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اس غمسان میں صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ اور پھر دوسری افواہ یہ پھیلائی گئی، دیکھیے دشمن جب بھی وار کرتا ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، وہ افواہوں سے بھی لڑتا ہے، افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ یہ ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ دوسری افواہ یہ پھیلائی گئی کہ اب ہم مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں اور مدینے پر حملہ کریں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اب اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے، سارے تو ہم یہاں نکل کر آئے ہیں، تو باقی تو بچے اور عورتیں رہ جاتی ہیں، یہ ظالم ان پر یہ حملہ آور ہوں گے، تو کیوں نہ مدینے کو بچایا جائے، بچوں اور عورتوں کو بچایا جائے، بوڑھوں کو بچایا جائے۔ تب صحابہ کرام کچھ پیچھے آئے، پسپا ہوئے، وہ واپس پلٹے، تو ظالموں نے کہا کہ معاذ اللہ صحابہ بھاگ گئے۔ کسی نے کہا کہ صحابہ بزدل تھے۔ یارو جو سارے تیر اپنے جسم پر کھا لیں وہ بزدل ہوتا ہے؟ جو اپنی جان کے نذرانے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دے وہ بزدل ہوتا ہے؟ بزدل تم ہوگے، تمہاری نسلیں ہوں گی۔ صحابہ کل بھی مردانگی وار کرتے تھے، صحابہ کرام کے نغمے آج بھی گائے جا رہے ہیں اور تا قیامت ان کے نغمے گائے جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے تو سب کچھ لٹایا ہے۔ تم بتاؤ تم نے اسلام پر آج کیا لٹایا ہے؟ تم بتاؤ تم نے آج دین پر کیا قربان کیا ہے؟ تم سے تو ایک مسجد نہیں بنائی جاتی، تم سے تو خود اپنی نماز نہیں پڑھی جاتی، تم سے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلا نہیں جاتا۔ باقی رہ گئی باتیں میں نے کہا نا کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال جمع کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ مال جمع کیا جائے، ہم نے جہاد کرنا ہے۔ صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال حتیٰ کہ سوئی تک بھی لے کر آ گئے، تو منافقوں نے کہا کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، معاذ اللہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عقیل انصاری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، اب دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کرتا؟ میں نے جا کے رات ساری مزدوری کی، اور مزدوری میں سے جو کچھ مجھے پیسہ ملا، میں نے چند کھجوریں یا 1 کلو کھجور خریدی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ میرے پاس یہی تھا۔ جب 1 کلو کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو منافقوں نے جب دیکھا کہا کہ اللہ کو 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے ساتھیوں، آپ جس تنظیم سے جڑے ہیں
جس عقیدے اور جس نظریے سے جڑے ہیں نا، آپ کو دور کرنے کے لیے لاکھوں جتن کیے جائیں گے، لاکھوں افواہیں پھیلائی جائیں گی کہ تم 4 بندے کیا کر سکتے ہو، یا ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ کیا کر سکتی ہے۔ یہاں تو پھر سینکڑوں تنظیمیں ہیں، ہزاروں تنظیم ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ سارے منافق یہی بولتے بولتے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نظریہ مضبوط ہے نا، عقیدہ مضبوط ہے اور حضور سے سچی محبت ہے، حضور سے سچی وفا کرنی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا۔ 313 ہو تو 1000 پر بھاری ہو جاتے ہیں، 313 ہو تو 1000 پر بھاری ہو جاتے ہیں، اور 700 کا لشکر ہو تو 3000 پر بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے نظریے سچے تھے، ان کے عقیدے سچے تھے، ان کے ارادے مضبوط تھے۔ آج ہم نے جس کو دیکھا اور جہاں کی ہوا دیکھی بس اس طرف جھلس گئے۔ عزیزان محترم، یوں نہیں ہے، آؤ پکے جڑے رہو، جس نظریے کے ساتھ جڑے ہو، جس تنظیم تحریک کے ساتھ جڑے ہو، ہمارا نظریہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہے۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنا ہے۔ ہم جس نہج پر آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ہم جس ڈگر پہ لے کے آپ کو چل رہے ہیں، یارو لوگ تو اپنے نام کے نعرے لگواتے ہیں، لوگ اپنی تنظیم کو جو ہے نا آگے لے آتے ہیں، لوگ اپنے نام کے نعرے لگواتے ہیں۔ ہم نے اپنے نام کے نعرے نہیں لگوائے، ہمارے لیڈر نے بھی اپنے نام کے نعرے نہیں لگوائے، جبکہ ان کے نام کا نعرہ جب ایک ہی لگتا، خادم حسین رضوی زندہ باد، وہ کہتے ہیں نہیں، مر جائے خادم حسین زندہ باد تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں حضور کے نوکر، ہم ہیں حضور کے نوکر۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ نوکروں کے نعرے نہیں لگا کرتے، نعرے ہمیشہ مالکوں کے لگتے ہیں، نعرے ہمیشہ مالکوں کے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو ان نعروں میں، اس لیے تحریک لبیک کا اور کوئی نعرہ نہیں ہے، نعرہ صرف ایک ہی ہے، نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اور آج تک میرے ساتھیوں، ہم نے نہ کسی کو زندہ باد کہا نہ مرد آباد کہا۔ اب یوں لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت تو حضور کے زمانے میں بھی کی گئی، لوگ تو حضور کے معاذ اللہ مخالف ہو گئے، ان کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے دین سے پھر گئے اور حضور کا کلمہ نہ پڑھ سکے، دل سے مسلمان نہیں ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں کوئی گھبراہٹ، کوئی ملاٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا نظریہ سچا ہے، آپ کا عقیدہ سچا ہے، آپ جڑے رہیے اور کام کرتے رہیے دن رات، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ رنگ کیسے لاتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو جب وہ افواہ پھیلائی گئی نا کہ حضور معاذ اللہ شہید کر دیے گئے اور مدینے پر چڑھائی ہو رہی ہے، کچھ صحابہ کرام پیچھے واپس پلٹے، اللہ اکبر، کہ مدینے پر حملہ نہ ہو جائے، یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے ان کی افواہ کے مطابق۔ لیکن جانثار صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پروانہ وار جمع ہے اور تیر اپنے جسم پر برداشت کیے جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر آپ کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حملہ اتنا شدت کا تھا کہ جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حملے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ، اللہ اکبر، کون امیر حمزہ؟ امیر حمزہ وہ ہیں جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مارا اور اتنا زور سے مکہ مارا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی درد اور بڑی شدت سے تکلیف محسوس ہوئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو بتایا گیا کہ آپ شکار کھیلنے چلے گئے، آپ اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے مارا ہے، آپ کس گھمنڈ میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا آپ نے، جب آپ کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے کو مارا گیا ہے، آپ نے فوراً وہ تیر اٹھایا، کمان اٹھائی اور فوراً کہا کہ کس نے مارا ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو جہل صحن میں بیٹھا ہے، بیت اللہ کے صحن میں بیٹھا ہے، حرم پاک میں بیٹھا ہے، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چیلے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آئے اور فوراً سے اتنا شدت کا حملہ کیا ابو جہل پر، کہا کہ میرا بھتیجا لاوارث نہیں ہے،
میرا بھتیجا لاوارث نہیں ہے، آج کے بعد میرے بھتیجے کا نام لیا تو حشر برا کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ نے سب کے سامنے ابو جہل کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا، سارے سردار جمع ہو جاتے، انہوں نے کہا کہ آپ حکم کیجیے، ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کیونکہ وہ سمجھدار تھا، امیر حمزہ بڑا شیر ہے، بہادر ہے، وہ سب سے لڑ جائے گا۔ کہا نہیں، تم خاموش ہو جاؤ، یہ میرا اور امیر حمزہ کا معاملہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے بدلہ لیا اور حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آئے کہ اے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یوں نگاہیں اٹھائی نا، آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ کہا کہ بدلہ لے کر آئے ہو؟ اے میرے چچا، میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ میں بدلہ نہیں لینے آیا، انتقام لینے نہیں آیا۔ ہاں، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ نے پھر کوئی اور بات نہیں کی، کہا کہ پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں لڑ رہے تھے، سارے صحابہ کرام کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں اور اتنے زور و زور سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 کفار کو واصل جہنم کیا، 28 کفار کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر! ایک اکیلا شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 28 کافروں کو مارا، اللہ اکبر! ہندا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا جنگ بدر میں ایک بھائی بھی مارا گیا اور باپ بھی مارا گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی ہار سنگار نہیں کروں گی جب تک امیر حمزہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں یا قتل نہ کروا دوں، یا اس کا کلیجہ میں خود چباؤں گی۔ یارو، یہ انتقام کی آگ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب لڑتے گئے نا، تو ہندا نے کہا کہ ایک واشی ہے، اب تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت واشی بن حرب، وہ تیر چلانے میں بڑے مشہور تھے اور نیزہ مارنے میں بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں شرکت کی اور ہمیشہ وہ جیتتے رہے۔ تو ہندا اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد جنگ احد ہونے والی ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے، کیا تم میرا کام کرو گے؟ اگر میرا کام کرو گے پیسوں سے مالا مال کر دوں گی، دنیا سے مالا مال کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ بس تم نے جس طریقے سے تم نیزہ مارتے ہو، تمہارا نیزہ مارنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، اور تم امیر حمزہ کو قتل کر سکتے ہو، اس شخص کو تم نے قتل کرنا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ تھا تو خود بڑا بزدل، وحشی، خود جنگ نہیں لڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن میں کسی اور سے لڑوں گا نہیں، میں طاق میں رہوں گا، جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملا میں امیر حمزہ کو قتل کر دوں گا۔ بس وحشی کہتا ہے میں اس طاق میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ مجھ میں لڑنے کی ہمت تو نہیں تھی، حضرت امیر حمزہ کے سامنے آنے کی جرت تو میں نہیں لگ سکتا، وہ بہت بہادر تھے، بڑے شیر تھے، میں ان کے سامنے تو نہیں آ سکتا تھا۔ بس اس طاق میں تھا کہ کہیں سے مجھے موقع مل جائے، نیزہ میرے ہاتھ میں تھا اور نیزہ امیر حمزہ کو مار دوں۔ بس میں نے دیکھا کہ جب 28 کفار کو وہ مار چکے، 29 طرف سے وہ لپک رہے تھے حضرت امیر حمزہ، میں نے دیکھا کہ اب میدان خالی ہے۔ وحشی کہتا ہے میں نے پھر نشانہ باندھا، نشانہ باندھ کے جب نیزہ پھینکا، وہ نیزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پہ لگتا ہے اور سینے سے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گہرا زخم لگا، آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں ہیں، وہ ہندا آگے بڑھتی ہے، دیکھا کہ اب جان نکل چکی ہے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے ہیں، وہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ اب اس کی لاش کا مسئلہ کرنا ہے۔ یارو، باتیں بنانا آسان ہے، صحابہ پر اعتراض کرنا آسان ہے، جب تم نے کچھ صحابہ کے لیے یا اسلام کے لیے قربان نہ کیا ہو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام کے شان میں کچھ الفاظ نکالو یا اعتراض کرو۔ وہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کو بھی کاٹ دیتے ہیں، ہونٹ بھی کاٹ دیتے ہیں، آپ کے کان بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہندا آگے بڑھتی ہے اور اس نے آ کے نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ باہر نکالا، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ کلیجہ چباؤں گی، میں نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے کہ امیر حمزہ نے میرے باپ کو بھی مارا ہے، بھائی کو بھی مارا ہے۔ جب اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کے منہ میں رکھا اور چبانا چاہا، چبا نہ سکی، فوراً تھوک دیا۔ عزیزان محترم، یہاں صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، صحابہ نے جا کے خبر دی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اتنے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی آگے بڑھ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چچا امیر حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنانا فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے صحابی تو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں، ان کی لاش کو دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو مجھے امیر حمزہ کی لاش پر لے کر چلو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اپنے صحابہ کی لاشوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہیں جب حضرت امیر حمزہ کے چہرے پر پڑتی ہے، قربان جاؤں میرے آقا نے چہرہ پہچانا نہیں۔ ظالموں نے نیزے کے اتنے وار کیے تھے چہرے پر کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون سے ہیں میرے چچا؟ آپ کو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ ہے امیر حمزہ۔ قربان جاؤں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چچا کی لاش کے قریب جاتے ہیں، چچا کی لاش کے قریب جاتے ہیں۔ آپ کی چہرے، آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں۔ لگیاں والے چپ نہیں کر دے، لگیاں والے چپ نہیں کر دے، بھاویں دئیے لکھ دلا سے تے ٹر گئے یار وچھوڑے جے تے جائیے کیڑے پاسے تے جائیے کیڑے پاسے۔ حضرت امیر حمزہ کی جب لاش کو میرے آقا نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ نکلتی ہے اور لاش کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ظالموں آج تم نے میرے چچا کا یہ حشر کر دیا ہے، میرے چچا کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار روتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غمگین پہلے نہیں دیکھا تھا، اتنا روتے ہوئے رسول اللہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر آپ روتے رہے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چہرے کو دیکھتے پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ پاس میں ایک اور لاش بھی ملتی ہے جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ یارو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے وہ شہزادہ تھا جو ہر دن اپنے کپڑے چینج کیا کرتا تھا، جس کے صبح کے کپڑے الگ ہوتے تھے، شام کا لباس الگ ہوتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک خوشبو لگا کر جب مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، سارے لوگ پوچھا کرتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے۔ وہ شہزادہ، وہ بادشاہی، وہ شاہانہ زندگی گزارنے والا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے حالت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ جسم پر 2 کپڑے پہن بچ جاتے ہیں۔ جب آپ کی لاش لائی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ رکھی گئی، آپ کی بہن یعنی حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آتی ہیں، کہا کہ یہ میرے بھائی کو کفن پہنا دو، یہ میرے بھائی کو کفن پہنا دو۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن لایا گیا، اب چادریں 2 ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ساتھ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، ایک چادر حضرت مصعب کو دے دو، ایک حضرت امیر حمزہ کو دے دو۔ اب حضرت امیر حمزہ کے حصے میں جو چادر آتی ہے وہ چادر ہے کہ چادر چھوٹی ہے۔ امیر حمزہ قداور شخصیت ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، یارو جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن مجال ہے کہ جہاد کے لیے کوئی عمل ہو سکے۔ جہاد کا نام لیا جائے تو ڈبو کی طرح بھونکنے والے، اس کے ساتھ دینے والے ٹاؤں ٹاؤں کرنے لگتے ہیں کہ جہاد فلانا کرے۔ یارو یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی، کب تک ڈرتے رہو گے؟ جب تک اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا نہیں کرو گے یہ مسلمان یوں ہی مارتے رہیں گے، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اسی طرح قتل کرتے رہیں گے، شہید کرتے رہیں گے۔ ان ظالموں نے حرام کھا کر، شرابیں پی کر، زنا کر کے اپنے اندر تو
و بے غیرتی کے انبار لگا لیے ہیں، آج پوری قوم کو بے حس بنانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو بزدل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خود تو بزدل ہیں، جب ان کی بات آتی ہے تو فوراً ہتھ کڑیوں سے بھی بھاگ نکلتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ کس طرح کتے کی طرح بھاگ رہے ہو۔ تم جہاد کرو گے، جہاد تم نہیں کر سکتے، جہاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث کریں گے۔ جہاد وہ کریں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا چہرہ یعنی امیر حمزہ کا چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دی جائے، پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دی جائے۔ فرمایا میں خود اپنے چچا کو دفناؤں گا، خود جنازہ پڑھایا، خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ عزیزان محترم، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، اس لیے آج رہتی دنیا تک ان کا نام عقیدت و احترام سے لیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک ان کے یہ جانثاری کے قصے عوام کو سنائے جائیں گے۔ آج ہر طرف سے یلغار ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی ذات پر اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، بلکہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرتے چلے گئے۔ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو دفنایا۔ 70 صحابہ کرام آج بھی جبل احد کے دامن میں دفن ہیں۔ خدا کی قسم جب زیارت کا موقع ملے نا، میلوں دور خوشبو آتی ہے ان سے، میلوں دور خوشبو آتی ہے۔ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب واپسی آنے لگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ جب مٹی ڈالنے لگے نا، آپ نے دعا پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے جاتے، آپ روتے بھی جاتے، روتے ہوئے قبر سے باہر تشریف لائے، لحد سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک بچی سامنے سے روتی ہوئی آتی ہے، بچی آ کے لپٹ جاتی ہے، بتائیے میرے بابا جان کہاں ہے، میرے بابا جان کہاں ہے؟ ارے بتا ہے وہ کون ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، نام ہے فاطمہ، ایک حضور کی لخت جگر فاطمہ ہے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر فاطمہ ہے۔ رو کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بتائیے میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام رو کے ارشاد فرماتے ہیں بیٹی آج تو یتیم ہو گئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تیرا بابا شہید ہو چکا ہے، تیرا بابا آج قربان ہو چکا ہے، لہٰذا آج کے بعد تجھے تیرا بابا نظر نہیں آئے گا، تجھے تیرا والد نظر نہیں آئے گا۔ میری بچی ذرا صبر کر، تیرا بابا امیر حمزہ قربان ہو چکا ہے، وہ اس اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غم سے ڈھال نہیں دیکھا، جن کے اپنے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہوں، جن کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہو، لیکن عزیزان محترم انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی نقصان کیا ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو تسلی بھی دیتے گئے اور صحابہ کرام سے یہ کہتے گئے کہ تم ہمیشہ کامیاب تھے، کامیاب ہو اور کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔